السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم کلاس 8 کی ایکسرسائز 1.1 کا کوسچن نمبر 4 کریں گے۔ کوسچن نمبر 1، کوسچن نمبر 2 اور کوسچن نمبر 3 میں اپنی پریویس ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں، اور تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے علاوہ میرے چینل کا جو نیم ہے وہ ہے میتھس ٹیوٹر۔ اگر آپ میرے جو ایکسرسائز 1.1 کا کوسچن نمبر 1، 2، 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلاس 7 کی بھی 1.1 سے لے کر 1.10 اور اس کی ریویو ایکسرسائز کے آل کوسچنز میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آپ وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے فائنڈ ایبسولوٹ ویلیو آف ایچ آف دا فالوئنگ۔ ہمارے پاس ویلیوز گیون ہیں، ہم نے ان کی ایبسولوٹ ویلیو فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایبسولوٹ ویلیو کیا ہے، کیونکہ کوسچن نمبر 5 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور کوسچن نمبر 4 بھی۔ اگر آپ اسی میں ہی کوسچن نمبر 4 میں ہی اس کا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ایبسولوٹ ویلیو کیا ہے تو کوسچن نمبر 5 کو بھی سمجھنا اور اس کو سولو کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبسولوٹ ویلیو کیا ہے۔ کوئی بھی نمبر 0 سے کتنا دور ہے وہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو ہے۔ جیسا کہ 15 کی ایبسولوٹ ویلیو سے مراد ہے کہ وہ 0 سے کتنا دور ہے۔ اسی طرح -21 سے مراد ہے کہ وہ 0 سے کتنا دور ہے۔ ہم یہاں پہ ایک نمبر لائن ڈرا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لکھتے ہیں 0 1 2 3، یہاں بھی لکھتے ہیں 1 2 3، یہاں پہ -1 -2 -3، یہاں پہ 1 2 3۔ فرض کریں ہم یہاں پہ دو ویلیوز لے لیتے ہیں، ایک -3 اور ایک +3، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ 0 سے کتنا دور ہے۔ تو اگر ہم -3 دیکھیں تو یہاں تھا -3 یعنی کہ 0 سے لے کر یہاں تک آتا -3، اور +3 پہ جائیں وہ بھی یہاں 0 سے لے کر یہاں تک آتا +3، یعنی کہ 0 سے لے کر -3 تک کتنے یونٹ موو کریں گے، 3 یونٹ موو کریں گے۔ اسی طرح 0 سے لے کر پلس تک وہ بھی 3 یونٹ موو کریں گے، یعنی کہ جتنا ڈسٹینس 0 سے -3 کا ہے اسی طرح 0 سے +3 کا، یعنی کہ پلس اور مائنس کا سیم ڈسٹینس ہوگا۔ اور ایک بات اور آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ جو ایبسولوٹ ویلیو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو میں نہیں پازیٹیو میں ہوتی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو ایبسولوٹ ویلیو جب ہم فائنڈ کرتے ہیں وہ ہمیشہ کس میں آتی ہے، پازیٹیو میں آتی ہے، وہ نیگیٹیو میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور، جو ایبسولوٹ ویلیو کی جو اسپیسیفک سمبل ہے جو ایبسولوٹ ویلیو کا، اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں پر ہے -3 تو اس کا آنسر آئے گا +3، کیونکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایبسولوٹ ویلیو ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، نیگیٹیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب ہم اس کا کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں اس کا کوسچن نمبر 4 کا فرسٹ پارٹ ہے۔ اب ہم یہاں لکھتے ہیں 15، ٹھیک ہے۔ 15 کی ایبسولوٹ ویلیو فائنڈ کریں گے تو ہم اس کا وہ اسپیسیفک سمبل لگائیں گے، تو اس کی ایبسولوٹ ویلیو کیا آئے گی 15۔ اسی طرح ہے -21، اس کا ہے -21 اندر لکھیں گے تو اس کا آنسر آئے گا 21، کیونکہ ایبسولوٹ ویلیو ہمیشہ نیگیٹیو نہیں پازیٹیو ہوتی ہے۔ یہاں پہ اسی طرح اگر ہم لکھیں گے -36 تو اس کا آنسر آئے گا 36۔ اسی طرح اگر ہم یہاں لکھیں گے -9 تو اس کا آنسر آئے گا +9۔ تو یہاں لکھیں گے اگر ہم -100 تو اس کا آنسر آئے گا +100۔ اور یہاں پر اگر ہم لکھیں گے 88 کی ایبسولوٹ ویلیو تو وہ آئے گی 88، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اب ہم اس کا کوسچن نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ کوسچن نمبر 4 کرتے ہیں، اس میں ہے فائنڈ ایبسولوٹ ڈفرینس بٹوین آف ایچ فالوئنگ، یعنی کہ ہمارے پاس دو نمبرز گیون ہیں، ہم نے ان کا ڈفرینس معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کا فائنڈ ایبسولوٹ ڈفرینس فائنڈ کرنا ہے۔ اب اس کے لیے اب ہم اس کو کیسے سولو کریں گے، یہاں پہ = یہاں پہ لکھیں گے -5، تو اب ہم نے ڈفرینس معلوم کرنا ہے تو یہاں پر اب ہم لکھیں گے مائنس، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا مائنس تو -2 والا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، -7 +2، اس کے بعد آئے گا -+-5، اور مائنس والی ویلیو جو نیگیٹیو ہوتی ہیں ایبسولوٹ میں وہ کیا ہو جاتی ہیں، پازیٹیو۔ تو
تو اس کا آنسر کیا آئے گا 5۔ اب ہم اس کا کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی ہم لکھیں گے 8 مائنس، یہاں ہمیشہ مائنس آئے گا کیونکہ ہم نے ڈفرینس معلوم کرنا ہے ان کا۔ یہاں پہ لکھیں گے -3۔ اب ہم یہاں لکھیں گے 8 مائنس مائنس پلس 3، اس کا آنسر آئے گا اس کا 11۔ ٹھیک ہے، جب 11 کو اب ہم اس کی ایبسلیوٹ ویلیو کیا ہوئے گی 11 ہی ہوگی، یہ اس کا آنسر ہے۔ اس میں ہمارے پاس ویلیو جو گیون ہے وہ ہے -5 اینڈ 1۔ اب ہم یہاں لکھیں گے -5 مائنس اور یہاں لکھیں گے 1۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کرنا ہے -5 مائنس پلس -1، یہاں آنسر آئے گا -6۔ ایبسلیوٹ ویلیو مائنس والی ہوتی ہے تو وہ پازیٹیو ہو جاتی ہے، تو اس کا آنسر آئے گا +6۔ تو اب ہم اس کو لکھیں گے 2 مائنس 3، اس کا آنسر آئے گا -1۔ تو اس کا ایبسلیوٹ ویلیو کیا ہوگی +1، یہ اس کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 4 کے 4 پارٹ تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم کوسچن نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کوسچن کیا ہے وہ کوسچن نمبر 5 تھا، لیکن میں وہاں پر کوسچن مینشن کرنا بھول گئی تھی، تو وہاں پہ کوسچن نمبر 4 ہی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کوسچن نمبر 5 تھا جہاں فائنڈ دا ایبسلیوٹ ڈفرینس بٹوین فائنڈ کرنا تھا۔ اب ہم کوسچن نمبر 6 کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ اس کی ہے 50 ہول 3/4 kg آف رائس از ٹو بی پیکڈ ایکولی ان 5 ہول 1/2 kg پیکٹس، یعنی کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل رائس ہیں وہ اتنے ہیں، ہم نے ان کو پیکڈ کرنا ہے اور ہر پیکٹ میں کتنے رائس ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کوسچن نمبر 6 کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلے پارٹ میں کیا کہا ہے، ہاؤ مینی پیکٹس آف رائس ول بی پیکڈ، یعنی کہ وہ جتنے پیکٹ بنیں گے جب ہم ان رائس کو پیک کریں گے تو وہ کتنے بنیں گے، ہم نے یہ بتانا ہے کہ پیکٹ کتنے بنیں گے، یعنی کہ ٹوٹل رائس اتنے ہیں اور ہر پیکٹ میں ہم نے اتنے ڈالنے ہیں، اور وہ ہمارے ٹوٹل پیکٹ بنیں گے کتنے۔ اب ہم کوسچن نمبر 6 کا فرسٹ پارٹ کرتے ہیں۔ اس میں اب ہم اس کی اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں ٹوٹل رائس کتنے ہیں 50 ہول 3/4 kg۔ اس کے بعد ہے اب ہم اس کو سولو کر لیتے ہیں۔ 50 کو ہم 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 200 میں جب 3 کریں گے تو 203/4 kg بن جائے گا۔ اب ہم یہاں لکھتے ہیں ایک پیکٹ میں کتنے بنیں گے رائس، ایک پیکٹ میں کتنے رائس آئیں گے، 1 پیکٹ کنٹین رائس، ایک پیکٹ میں کتنے ہوں گے 5 ہول 1/2 kg۔ اس کو بھی ہم سولو کر لیتے ہیں، 2 5 10 اور 1 11/2 kg۔ ٹھیک ہے، ول بی ہاؤ مینی پیکٹس آف رائس چھوڑ دیتے ہیں، ہاؤ مینی پیکٹس ول بی پیکڈ۔ اب ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ہاؤ مینی پیکٹس ول بی پیکڈ۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو سولو کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو سٹیپ ہوگا یہ ہوگا، سیکنڈ یہ سٹیپ ہے، تھرڈ یہ سٹیپ ہے، اسپیس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ میں اس طرح لکھ رہی ہوں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کو سولو کرتے ہیں۔ پہلے لکھیں گے 203/4، اس کو ڈیوائڈ کریں گے 11/2۔ اب ہم اس کو لکھیں گے 203/4، اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 2/11 آئے گا۔ اب ہم اس کو لکھیں گے 2 1 2 2 2 4، اب یہاں آئے گا 203/22۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں ہم یہاں پر اس کو، تو یہاں لکھیں گے 203 اور یہاں آئے گا 22۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے رف میں کرنا ہے، اور جب ہم کریں گے 200 کو 22 کو اب ہم کریں گے یہاں پر 9 پر، تو ہمارا آنسر آئے گا 299 198۔ اس کے بعد 13 میں سے 8 مائنس کریں گے 5، اور یہاں پہ اب ہم نے یہ چھوٹا تو یہاں پہ پوائنٹ لگا کے 0 لگانا ہے، یہاں بھی 0 لگائیں گے، اور اب آئے گا 22 کو ہم کریں گے 2 پر، تو یہاں پر آئے گا 44۔ اب 10 میں سے 4 مائنس کریں گے 6، پھر یہاں لگا کے یہاں 0 لگائیں گے، تو اب ہم اس کو 22 کو دوبارہ 2 پہ کریں گے تو یہاں پر آئے گا 44۔ ٹھیک ہے، 10 میں سے 4 گیا
6 اگین 6 آ گیا، تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو آنسر ہے وہ ہے 9.22. لیکن جو بک کے پیچھے آنسر ہے وہ دیا ہوا ہے اپروکسیمیٹلی 10. جو 9 ہے اس کو 10 بنایا ہوا، تو بک کے پیچھے جو آنسر ہے وہ 10 ہے، تو اس کے اکارڈنگ ہم نے یہاں پہ 9.22 اپروکسیمیٹ، کس کے اپروکسیمیٹ ہے وہ 10 کے ہیں، تو یہ اس کا آنسر ہے. تو کوسچن نمبر 6 کا یہ فرسٹ پارٹ کمپلیٹ ہوا. اس کا فرسٹ اسٹیپ یہ تھا. سیکنڈ اسٹیپ جو میں نے یہاں کیا تھا وہ ریز کر دیا، وہ تھا. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے یہ کرنا، اور یہ جو ڈیوائڈ ہے یہ اپنے رف میں کرنا. یہ اس کا آنسر ہے. اب ہم اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں. اب ہم یہاں کرتے ہیں، دیکھیں اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے. ہاؤ مچ رائس ول بی دوز ان 8 پیکٹس آف میس 5 ہول 1/2 کلومیٹر، سوری کلومیٹر نہیں کے جی. اب ہم نے اس میں فائنڈ کرنا ہے، اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اس میں کہ ہمارے پاس 8 پیکٹس ہیں اور ہر پیکٹ میں اتنے چاول ہم نے پیک کرنا ہے، اور ہمارے پاس ٹوٹل کتنے چاول بنیں گے، ٹوٹل کتنے چاول ہوں گے. تو اب ہم اس کو سولو کرتے ہیں. یہاں لکھیں گے ٹوٹل نمبر آف پیکٹس کس کے ہیں، کتنے ہیں، وہ 8 ہے. اور اب 1 پیکٹ میں کیا آئیں گے، 1 پیکٹ کتنا ہے، 1 پیکٹ رائس کتنا ہے، 5 ہول 1/2 kg. اب یہاں پہ لکھنا ہے ٹوٹل رائس ان 8 پیکٹ. اب ہم یہاں اس کو سولو کریں گے. 2 5 10 اور 1 11/2 ملٹیپلائی 8. تو اب ہم یہاں پہ کریں گے 2 1 2 2 4 8. یہاں آئے گا آنسر 44 اس کا آنسر ہے. یعنی کہ ہمارے جو ٹوٹل رائس ہوں گے وہ 44 kg ہوں گے، اور ان کو ہم نے 8 پیکٹس میں پیک کرنا ہے، اور وہ ہر پیکٹ میں اتنے رائس جائیں گے. یہ کوسچن نمبر 6 کا 2 پارٹ تھے وہ سولو ہو چکے ہیں. امید ہے آپ کو کوسچن نمبر 6 سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. امید ہے آپ کو کوسچن سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کوئی کوسچن سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اوکے، اللہ حافظ.